अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम हमारी जमात शशुम का मज़मून जोग्राफ़िया का दूसरा सबक आइए बलदी खतूत इस्तेमाल करें। इस सबक के सवालात के जवाब देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने अलिफ जो हमारा पहला सवाल है उसमें दिया गया है, सही मुतबादिल के सामने के चौकोन में सही का निशान लगाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला 66.30 दर्जा शुमाली अर्जुल बलद यानी, तो 66.30 दर्जा अर्जुल बलद जो कि शुमाली है वो कौन सा रहेगा। इसमें 3 ऑप्शन है, ख़त आर्कटिक, ख़त उस्तवा और ख़त अंटार्कटिक। तो पहला जो जवाब है हमारा ख़त आर्कटिक जो ऊपर की जानिब होता है ये हमारा जवाब रहेगा। दूसरा है कौन सा अर्जुल बलद ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ख़त सरतान, ख़त जद्दी और ख़त उस्तवा। तो ख़त उस्तवा इसका जवाब रहेगा। तीसरा है ख़त आर्कटिक का कुतुब शुमाली से ज़ावियाई फासला कितना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 66.30 दर्जा, 90 दर्जा और 23.30 दर्जा। तो जवाब में रहेगा 23.30 दर्जा। चौथा सवाल है हमारा, 0 दर्जा बुनियादी तुलुल बलद और ख़त उस्तवा किस मुकाम पर एक दूसरे को कता करते हैं यानी काटते हैं। 3 ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है बहर जुनूबी, दूसरा है बहर ओकियानूस और तीसरा है बर आज़म अफ्रीका। तो बहर ओकियानूस यहाँ पर जो है तो दोनों एक दूसरे को कता करते हैं, तो यह हमारा जवाब रहेगा। पांचवा है किस अर्जुल बलद तक सूरज की किरणें उमूदी पड़ती है यानी खड़ी पड़ती है। तो पहला है हमारा यहाँ पर ख़त सरतान और ख़त जद्दी, ख़त आर्कटिक और ख़त अंटार्कटिक, शुमाली और जनूबी कुतुब। तो पहला जो हमारा जवाब रहेगा ख़त सरतान और ख़त जद्दी, इसके ऊपर हमें सही का निशान लगाना है। छठा सवाल है कुतुब जनूबी का अर्जुल बलदी मुकाम कौन सा होता है। तो 90 दर्जा जनूबी अर्जुल बलद, 90 दर्जा शुमाली अर्जुल बलद और 0 दर्जा अर्जुल बलद। तो जो जवाब रहेगा वो जनूबी ही रहेगा, 90 दर्जा जनूबी अर्जुल बलद। यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है, सवाल बे, दर्ज झेल बयानात जांच कर बयान दुरुस्त करके लिखना है हमें दोबारा। अगर जवाब गलत रहेगा तो उसे हमें दोबारा लिखना है। यहाँ पर है पहला सवाल, किसी मुकाम का तयन करने के लिए सिर्फ तुलुल बलद की निशानदही ही काफ़ी होती है। तो ये जवाब गलत है, किसी भी मुकाम का तयन करने के लिए तुलुल बलद और अर्जुल बलद दोनों की निशानदही ज़रूरी होती है। दूसरा सवाल है, किसी इलाके की वसअत बताने के लिए करीबी इलाके के दरमियान से गुजरने वाले अर्जुल बलद तुलुल बलद को जहन में रखना होता है। जवाब गलत, किसी इलाके की वसअत बताने के लिए इसी इलाके के इंतहाई सिरों के अर्जुल बलद और तुलुल बलद को जहन में रखना होता है। जो लफ्ज़ दिया गया है इंतहाई सिरों का वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तीसरा सवाल है हमारे पास यहाँ पर, सिर्फ नक्शे के ज़रिए किसी रास्ते का महल वक़ू बता सकते हैं। जवाब गलत है, नक्शे की ही तरह जोग्राफियाई मालूमात का तरीका, जोग्राफियाई महल वक़ू का तरीका, ये जो तयन करने के तरीके होते हैं इनके ज़रिए भी हम किसी रास्ते का महल वक़ू बता सकते हैं। तो ये हमारा तीसरे का जवाब है। चौथा सवाल है हमारे सामने, 0 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद और 180 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद। जवाब गलत है, 0 दर्जा तुलुल बलद और 180 दर्जा तुलुल बलद होते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है। इस तरह उसके बाद हमारे सामने है पांचवा सवाल, किसी रास्ते या दरिया की वसअत मंबा के अर्जुल बलद से लेकर आखिरी मुकाम के तुलुल बलद तक बयान की जाती है। जवाब गलत है, किसी रास्ते या दरिया की वसअत मंबा के अर्जुल बलद और तुलुल बलद से लेकर
آخری مقام کے عرض البلد اور طول البلد کے درمیانی فاصلے کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ چھٹا سوال ہے ہمارا 8.4 درجہ شمالی عرض البلد سے لے کر 37.66 درجہ شمالی عرض البلد یہ صحیح تعین مقام ہے، تو جواب غلط ہے۔ 8.4 شمالی عرض البلد سے 37.66 شمالی عرض البلد یہ صحیح مقام کی بجائے صحیح عرض البلدی وسعت ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیا گیا ہے بہت سارے شہروں کے نام دیے گئے ہیں اور لکھا ہوا ہے یہاں پر نقشوں کی کتاب ایٹلس، نقشوں کی ایک کتاب آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایٹلس میں دنیا اور بھارت کا نقشہ دیکھیے، ان میں درج ذیل شہروں کو تلاش کیجیے اور ان کے عرض البلد اور طول البلد کی بھی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں پر بہت سارے شہروں کے نام دیے گئے ہیں جیسے ممبئی، گوہاٹی، سری نگر، بھوپال، چنئی، اسی طرح اٹاوا، ٹوکیو، جوہانسبرگ، نیو یارک اور لندن۔ تو ہم ان کے جو عرض البلد اور طول البلد ہے وہ اب آگے دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عرض البلد اور طول البلد ہمیں یہاں پر ان کے دیکھنا ہے۔ ممبئی کا یہاں پر لکھا ہوا ہے 19 درجہ شمالی عرض البلد اور 73 درجہ مشرقی طول البلد، یہ ان کے درمیان میں جو ہے تو ممبئی ہے۔ گوہاٹی 66 درجہ شمالی عرض البلد اور 91 درجہ مشرقی طول البلد۔ سری نگر 34 درجہ شمالی عرض البلد اور 75 درجہ مشرقی طول البلد۔ بھوپال 23 درجہ شمالی عرض البلد اور 77 درجہ مشرقی طول البلد۔ چنئی 13 درجہ شمالی عرض البلد اور 80 درجہ مشرقی طول البلد۔ اسی طرح اٹاوا 45 درجہ شمالی عرض البلد اور 76 درجہ مغربی طول البلد۔ ٹوکیو 36 درجہ شمالی عرض البلد اور 140 درجہ مشرقی طول البلد۔ جوہانسبرگ 66 درجہ جنوبی عرض البلد اور 28 درجہ مشرقی طول البلد۔ نیو یارک 41 درجہ شمالی عرض البلد اور 74 درجہ مغربی طول البلد۔ لندن 52 درجہ شمالی عرض البلد اور 0.8 درجہ مغربی طول البلد۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ الگ الگ شہروں کے عرض البلد اور طول البلد جو ہے تو دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے سوال ہے درجہ ذیل مقامات کی وسعت نقشہ یا گلوب کی مدد سے بتائیے۔ تو یہاں پر ہے ہمارا پہلا مہاراشٹر جو ہماری ریاست ہے، اس میں پہلا مہاراشٹر کی اگر ہم وسعت دیکھیں گے تو وہ ہے 16.3 درجہ شمالی عرض البلد سے 22 درجہ شمالی عرض البلد اور 72 درجہ مشرقی طول البلد سے 81 درجہ مشرقی طول البلد۔ اسی طرح دوسرا ہے چلی، یہ ایک ملک ہے، اس کا وسعت دیکھیں گے ہم لوگ 16 درجہ جنوبی عرض البلد سے 56 درجہ جنوبی عرض البلد تک اور 7.40 عرض البلد مغربی طول البلد سے 7.0 مغربی طول البلد تک۔ اسی طرح آسٹریلیا یہ بر اعظم ہے 1.41 درجہ جنوبی عرض البلد سے 43.38 درجہ جنوبی عرض البلد اور 113.9 درجہ مشرقی طول البلد سے 153 درجہ مشرقی طول البلد۔ اس کے بعد چوتھا ہے سری لنکا، یہ بھی جو ہے تو ملک ہے، یہ 6.48 درجہ شمالی عرض البلد سے 95 درجہ شمالی عرض البلد اور 79.40 درجہ مشرقی طول البلد سے 81.45 درجہ مشرقی طول البلد۔ پانچواں ہے روس، تو روس کی ٹرانس سائبیرین ریلوے لائن، اس کا جو ہے 59 درجہ شمالی عرض البلد سے 43 درجہ شمالی عرض البلد اور 30 درجہ مشرقی طول البلد سے 132 درجہ مشرقی طول البلد۔ تو اس طریقے سے ان کی وسعت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے
ذیل کی تصویر میں اہم دائروی خطوط یعنی عرض البلد اور طول البلد کھینچ کر ان کی درجاتی قیمت لکھیے۔ تو یہ جو تصویر ہے اس کے اندر آپ کو عرض البلد اور طول البلد کو کھینچنا ہے۔ تو یہاں پر اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عرض البلد اور طول البلد کھینچے جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ درجوں کے ساتھ جو ہے تو عرض البلد کا دیے بھی گئے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اس طریقے سے عرض البلد اور طول البلد کھینچ سکتے ہیں، یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اسی طرح اہم عرض البلدی، اہم عرض البلد اور اہم طول البلد، اہم عرض البلد اور اہم طول البلد کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر پہلے جو ہے تو دیے گئے ہیں جو بھی عرض البلد اور طول البلد ہمیں یہاں پر لکھنا ہے، وہ ہے اہم عرض البلد تو 0 درجہ خط استوا، 23.30 شمالی عرض البلد جسے ہم خط سرطان کہتے ہیں، اسی طرح 66.30 شمالی جسے ہم خط آرکٹک کہتے ہیں، اسی طرح 23.30 جنوبی جسے ہم خط جدی کہتے ہیں، اور 66.30 درجہ جنوبی جسے ہم خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ خطوط آپ کو اہم عرض البلدی خطوط یہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر۔ اسی طرح اہم طول البلد 0 درجہ طول البلد، یہ اہم ہوتا ہے، بنیادی طول البلد ہوتا ہے۔ اسی طرح 180 درجہ طول البلد، تو یہ دو اہم طول البلدی خطوط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ استاد کی رہنمائی میں آپ کے اسکول کا عرض البلدی اور طول البلدی محل وقوع معلوم کیجیے اور اسے نوٹس بورڈ پر لکھیے۔ تو یہ آپ اپنے استاد سے معلوم کر سکتے ہیں اسکول کا عرض البلد اور طول البلدی محل وقوع، اور اسے اسکول کے نوٹس بورڈ پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تھے ہمارے سبق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بہتر طریقے سے آئے ہوں گے۔ آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔